تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تسبیح سبحان اللہ یا سبحانک، یہ ہر غم کو دور کرنے کے لیے مجرب نسخے ہیں. یہ دو چیزیں کرب اور مصیبت سے نجات دلاتی ہیں. تو جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی اس بات کو سچا سمجھتا ہے، تو پھر وہ اسی طریقے پر اس دعا کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کو غم سے نجات دے گا. اس دعا کی فضیلت کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذو النون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ دعا مسائل کا حل ہے. بہت لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پڑھیں تو کوالٹی کے ساتھ، درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، افتقار کے ساتھ، اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے. اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی. تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جس کو بھی آزمائش آئے وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، آزمائش ختم ہو جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے، سعد کہتے ہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں میرا گزر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا. میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا. میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ان سے 2 دفعہ سوال کیا کہ کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ابھی مسجد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تھا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت عثمان کو بلا لیا اور فرمایا کہ اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینے میں آپ کو کیا رکاوٹ پیش آئی، کس چیز نے آپ کو روکا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا. سعد کہتے ہیں میں نے کہا بالکل ایسا ہی کیا ہے. کہتے ہیں حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تو میں نے بھی قسم کھا لی. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا بلا واستغفر اللہ واتوب الیہ، ہاں ایسا ہوا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. آپ ابھی میرے پاس سے گزرے تھے، دراصل میں اس وقت ایک بات سوچ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور اللہ کی قسم جب بھی مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے میری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے، یعنی مجھے اپنی ہوش نہیں رہتی. کہتے ہیں سعد نے کہا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی گفتگو کی ابتدا میں ایک دعا کا ذکر کیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کو مشغول کر لیا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا. جب مجھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں آپ کے قریب پہنچوں گا آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے تو میں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی. پوچھا یہ کون ہے؟ ابو اسحاق ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے سامنے ابتدا میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ایک دیہاتی نے آپ کو مشغول کر لیا اور آپ نے وہ بتائی نہیں دعا. آپ نے فرمایا ہاں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا ضرور قبول ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ ہیں، یعنی کہنے کو تو یہ حدیث کا آخری حصہ میں سنا کے آگے چلتی، لیکن مجھے یہ بات اس لحاظ سے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہمارے سیکھنے کی کچھ اور باتیں بھی ہیں. وہ یہ کہ اتنے جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے، یعنی ان سے پائس امت میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہو، لیکن انسان تھے اور ان پر بھی ایسی غیر معمولی کیفیات آتی تھیں کہ وہ
اپنی سوچوں میں یا اپنے حالت میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ ان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی تھی. بعض اوقات ایسا کوئی غم ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آخری وقت کے بارے میں فتنوں کی کوئی پیشن گوئی کی ہو، کیونکہ یہاں بات کا نہیں پتا چلتا کہ کون سی بات ان کو ہر چیز بلا دیتی تھی. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات انسان کا حافظہ ایسے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہی نہیں. نہ صرف یہ کہ وہ کہتا ہے نہیں، بلکہ اس کے بعد قسم بھی کھا لیتا ہے. اب دونوں صحابہ نے قسم کھا لی، بعد میں احساس ہوتا ہے اوہ ہاں اب یاد آیا. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی مرحلہ ہوا ہو اور اس کے بعد کس قدر شرمندگی ہوئی. پچھلے دنوں میرے ساتھ یہی ایک معاملہ ہوا. کسی نے مجھے کچھ امانت دی کسی کو دینے کے لیے، اور میں جلدی میں تھی، وہ جلدی سے رکھ کے ڈرار میں بھول گئی. اس کے بعد جس کی امانت تھی اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے تو کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں. 2-3 دفعہ انہوں نے پوچھا، انہیں ہر دفعہ کہا مجھے کچھ پتا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر جب اس شخص سے پوچھا گیا تو پھر دور جا کے مجھے یاد ہے، ہاں وہ میں نکل رہی تھی اور جلدی میں ایسے ہوا تھا. اور میں سوچوں کہ یا اللہ، ایسی پھر تکلیف ہوتی ہے نا اندر کہ اتنی دفعہ میں نے غلط بیانی کی. حافظے کی کمزوری ہے اس انسیڈنٹ کو بالکل بھول جانے کی وجہ سے. خاص طور پر اگر میں کلاس کے لیے نکل رہی ہوں نا اور مجھے کوئی کچھ بات کہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے اوقات ہوتے ہیں نا جب آپ کسی ضروری کام یا ضروری سوچ میں، تو بچے آ کے کچھ کہتے ہیں، وہ فلاں آیا ہے، فلاں کا فون ہے، اور آپ ایسے سنی انسنی کر دیتے ہیں جیسے آپ کو علم ہی نہ ہو. ہم سب انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. ہمیں ایسی غلطیوں کا احساس ہوتے ہی معافی مانگ لینی چاہیے. اور یہ جو ہم استغفار کرتے تو وہ کہتے کون سا گناہ کیے، کوئی گناہ تو ہے نہیں، کس بات کا استغفار. بے شمار گناہ ہیں ہمارے، اور ہم نے اپنا اعمال نامہ کوئی نہیں دیکھا اب تک کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ مٹ چکے ہیں کہ نہیں مٹ چکے، اور ہمیں اسٹل ابھی اور بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. تو جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، جانے انجانے. خلق الانسان ضعیفا، ہم کمزور پیدا کیے گئے، چاہے ہم نیکی کے، علم کے، اخلاق کے کسی بھی مرتبے پر ہوں، ہم کمزور ہیں. ہم میں کوئی بڑائی نہیں ہے اور ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے، جو ہی یاد آئے غلطی تو غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے. بندوں سے بھی مانگ لینی چاہیے، اللہ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، اور وہی ایک اکیلا ہے جو مشکلات سے نکال سکتا ہے. یہ پکا یقین ہونا چاہیے، اور جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا نا، اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اتنا ہی زیادہ محبت کے ساتھ پھر اللہ ہی کو پکاریں گے کہ دروازہ یہی ہے جس کو کٹکھٹانا ہے، ہمیں ادھر سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے. جتنی توحید خالص ہوگی اتنی ہی دعا مؤثر ہوگی. اور یہ دعا جو ہے اس کو دعا الکرب بھی کہا جاتا ہے، تکلیف دور کرنے والی دعا. ہمارے ہاں اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، ورنہ ہر آیت آیت کریمہ ہے. کریمہ کا مطلب معزز، اور اس کی کوئی گنتی مقرر نہیں ہے. لیکن اگر آپ تکرار سے پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، 50 دفعہ پڑھ لیں، ضرور پڑھ لیں، کوئی وہ منع بھی نہیں ہے. لیکن ایک مخصوص تعداد میں پڑھنے سے ہی مشکل کا حل ہونا، یہ یقین رکھنا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس دعا میں پھر دہرا دیتی ہوں، کیونکہ اصل سبق یہ ہے جو آپ کو سیکھنا ہے. اور دعا تو آپ کو سب کو آتی، پہلے سے بھی پتا ہے، اور یہ حدیثیں بھی سنی ہوئی ہیں. جس چیز کو پلے باندھنا، جس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس سے یہ دعا اتنی افیکٹو ہے. تو اس میں 4 چیزیں ہیں. ایک ہے توحید، دوسرے ہے اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، تیسرے اپنے عبودیت کا اقرار کہ میں بندہ ہوں، غلطیوں والا ہوں، اور چوتھے اپنی غلطی اور کوتاہی کو مان جانا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی، جس دعا میں یہ 4 چیزیں آ جائیں گی، انشاءاللہ وہاں مسائل حل ہو جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کا نفس جو ہے نا، ایک دم ذرا سی بھی کوئی اس کو چیز ملے، کچھ حاصل ہو تو ایک سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر اور غرور میں آ جاتا ہے. تو اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے نجات دینا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آئی ایم ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی کین ڈو ایوری تھنگ، اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور سیلف ریلائنس ہوں، میں سیلف میڈ ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے بارے میں جھوٹی توقعات، اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. لیکن افسوس یہ کہ یہاں کے کلچر کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر اتنی انسٹل ہو گئی ہیں کہ وہ ایک ایروگینس کے لیول تک بعض اوقات اخلاق پہنچ جاتا ہے.
جو کہ انتہائی خطرناک ہے. تو بچوں کی تربیت میں یہ ایلیمنٹ یاد رکھیں کہ ان کو کانفیڈینس دیں کہ یو کین ڈو، آپ ٹرائی کرو، آپ کر سکتے ہو، اللہ نے آپ کو یہ اور یہ اور یہ دیا، نعمتوں کو یاد کرائیں، لیکن اس کی ایک لکیر کھینچے، اس سے آگے نہیں جائیں. یو آر ناٹ ایوری تھنگ، کرنے والا اللہ ہے، انسان صرف اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن ساری طاقت لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو خالق کی عظمت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اس کا اظہار اور اقرار کرنا اور اس کو پاک قرار دینا اور اس سے ظلم کی نفی کرنا کہ آپ ظالم نہیں، میں ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین، اور غلطیاں میری ہیں، یہ بہت ضروری ہے.